الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، یہ سورہ حجرات کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ شریفہ میں اللہ رب العزت نے اصلاح معاشرہ کے بہترین اصول بیان فرمائے ہیں کہ پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے، وہ کن کن اصولوں پر، کن کن چیزوں پر عمل کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری دنیا محبت پیار کا گہوارہ بن جائے، ساری دنیا سے نفرت، بغض، عداوت مٹ جائے، اور سب ایک دوسرے کو عزت دیں، اکرام کریں اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور ایک دوسرے کی محبت اور ہمدردی پیدا ہو۔ یہ اسلامی معاشرے کے بہترین اصول ہیں، سنہرے اصول ہیں جو اس سورہ شریفہ میں قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے میں ان بہترین اصولوں کو رائج کر دیں، عمل میں لے آئیں، تو انشاءاللہ یہ امن کا گہوارہ دنیا بن جائے گی، سلامتی کا گہوارہ بنے گی۔ جس حد کے اندر یہ جو ہے قائم کی جائیں گے یہ اصول، اس اتنی حد میں انشاءاللہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہوگا۔ گھر کے اندر رائج ہو جائیں، خاندان میں رائج ہو رہے ہیں، محلے بستی میں، ضلع میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں جس جس لیول پر یہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے نصیحت اور قیمتی اصول معاشرے میں زندہ ہوتے چلے جائیں گے، رائج ہوتے چلے جائیں گے، ہماری زندگی میں آ جائیں گے، انشاءاللہ وہاں خیر، عافیت، سلامتی، محبت، امن اور پیار آتا چلا جائے گا، نفرت، بغض و عداوت مٹتی چلی جائے گی۔ اسی لیے ہمارے علماء اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جگہ جگہ پروگرام منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا پتہ لگے۔ الحمدللہ، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ باہمی زندگی کا نام ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ معاشرہ آپس میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں مل جل کر، اسی کا نام معاشرہ ہے، کہ شوہر بیوی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کے معاملات ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے ہوتے ہیں، خاندان اور قبیلے کے ہوتے ہیں، بستی محلہ پڑوس میں ایک دوسرے سے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے وطن میں، پوری دنیا میں اپنے ہر مذہب والوں سے ایک دوسرے کا بہرحال دوسرے سے ٹچ، ملنا جلنا، خرید و فروخت، یہی معاملات ہیں، یہی معاشرہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ بس یہ کیسے محبت اور پیار کا معاشرہ بنے، کیسے یہ صاف ستھرا معاشرہ بنے، اس کے لیے قرآن کریم نے سورہ شریفہ میں بہترین اصول بیان فرمائے ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بہت مختصر انداز میں، بہت عمدہ پیرائے میں ان دکھتی رگوں کو اور ان غلط چیزوں کو جو معاشرے میں گندگی پیدا کرتی ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ ہو جاتا ہے، کسی کی توہین ہو جاتی ہے، کسی کو جو ہے معاشرے میں بالکل اچھوت بنا دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے یہ غلط، ان چیزوں کو کہیں پر بے ادبیاں ہوتی ہیں، کسی کے اکرام نہیں ہو پاتا ہے، تو ان پر جو ہے ایک ایک چیز کو لے کر قرآن کریم نے یہاں پر ہمیں سبق دیا ہے اور بتایا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو، یہ گناہ ہیں، برائی کی باتیں ہیں، اور اس کی جگہ پر یہ چیزیں لاؤ کہ اس طرح سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اور کس کو کس طریقے کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے اس کو سامنے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ میں
یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ یہ سورہ حجرات مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 18 رکوع اور اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا ایک بہترین اصول یہ بیان فرمایا، اسلامی معاشرے کا یا اصلاح معاشرہ کا ایک بہترین اصول یہ بیان فرمایا کہ کسی معاملے میں اپنی رائے کو آگے مقدم نہ رکھو، اپنے آپ کوئی فیصلہ نہ لو، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے فیصلہ لو۔ وہ اس میں کیا فرماتے ہیں اس کا انتظار کرو۔ کوئی معاملہ درپیش ہو جائے، کوئی بات سامنے آ جائے تو خود ہی اس کا فیصلہ نہ کر لو، اپنی رائے اور خواہش سے کوئی فتویٰ مت دے دو، کوئی فیصلہ نہ دے دو، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرو کہ ادھر سے کیا حکم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چونکہ قرآن اتر رہا ہے، دین اسلام نازل ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہدایت تھی کہ اس کا حکم آ چکا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ابھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا وحی نازل ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اب ہم یوں کہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مکمل ہو چکا، دین اسلام مکمل ہو چکا، تو اب ہم یوں کہیں کہ اب اگر کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک اور قیامت تک، تو ہم اپنے آپ کوئی فیصلہ نہ دے دیں جلد بازی میں، بلکہ جو قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں، دین اسلام کا علم رکھنے والے ہیں، صحیح میں علماء ربانیین، علماء محققین، معتبر علماء اہل حق، ان سے ہم رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ اس میں کیا حکم ہے۔ ایک دم سے اپنی خواہشات پر ہم عمل نہ کر بیٹھیں، اپنے آپ کوئی کام کرنے کی جرات نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے حکم کا انتظار کریں، مسئلہ معلوم کرنے کا انتظار کریں، ہم پوچھیں۔ معاشرے میں ایک یہ بھی خرابی ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کبھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی معاملات میں بات پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کوئی مسئلہ فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، اپنے آپ کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بات بڑھ کر جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اپنے آپ میں کہہ دیں۔ اس کا انتظار کرنا چاہیے، اس میں یہ بات غلط ہے، اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی معتبر عالم سے مسئلہ پوچھ لیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پوچھ لیں۔ مسئلہ جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی ہے۔ وہ جو فقہا اور علماء ائمہ مجتہدین قرآن و حدیث سے نکال کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں کیا حکم ہے، تو اس لیے ہم کوئی مسئلہ معلوم کرنے انتظار کریں جب تک اس کا جواب نہ آئے۔ یہ ایک بہترین اصول اسلامی معاشرے کا ہے، اور اصلاح معاشرہ کا یہ بہترین اصول ہے۔ اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور اسلامی معاشرہ قائم ہوگا کہ ہم اس کی تحقیق کریں، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم ایک دم اپنی طرف سے آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو شریعت کہتی ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ اپنے آپ بڑے مت بن کے بیٹھ جاؤ، بڑا سب سے اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کا ڈر ہوگا تو ہی آدمی اس بات کو سوچے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو نہیں سوچے گا، کیونکہ آدمی طاقت کے نشے میں ہو اور جو ہے وہ دوسرے کو حقیر سمجھ بیٹھتا ہے اور اس بات کو ٹال دیتا ہے اور اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی رائے خواہش پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اللہ بہت بڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس پر پکڑ آ جائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی ایسا مت کرو کہ جو ہے اپنے آپ اکڑ میں آ کر کے کچھ بھی زبان سے بات نکال دو، کچھ بھی بات کہہ دو کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں، انکار کر بیٹھو، یا اس کے مقابلے میں اپنی رائے رکھ دو، یا کوئی بھی بات ایسی کہہ دو جو اس مسئلے کے خلاف ہو، جو مسئلہ صحیح بیان کیا گیا، یا اس عالم کے خلاف ہو جس نے بیان کیا ہے، تو وہ صحیح بات نہ بیان کی ہے،
یہ اس کا یہ کوئی نہیں سن رہا تو اللہ تو سن رہا ہے. اگر وہ کمزور ہے بتانے والا تو یہ مت سوچو میں بات اس نے کہی ہے، یہ بات تو اس نے قرآن کی کہی، حدیث کی کہی، نبی کی کہی. اگر تم اس پر اٹیک کرتے ہو، اس عالم کی مخالفت کرتے ہو، اس مسئلے کی مخالفت کرتے ہو، تو یہ مخالفت ڈائریکٹ قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، اس عالم کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اللہ کی مخالفت ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس نے تو اللہ اس کے رسول کا حکم بتایا ہے، اس نے تو مسئلہ بتایا ہے صحیح. ہاں اگر وہ کوئی غلط اس سے چوک ہو جائے تو اس کو پھر اور تحقیق کی جائے، لیکن اگر اس نے صحیح بات بتائی ہے تو اس کی بات کا مقابلہ، اس کے بغض رکھنا، اس کی عزت سے کھیلنا، اس کے خلاف میٹنگیں کرنا، یہ انسان گویا جو ایسا کر رہا ہے اکڑ میں، طاقت کے گھمنڈ میں، یا اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے کچھ کر نہیں سکتا، تو سمجھ لے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر رہا، ان کی بات پر اٹیک کر رہا، قرآن پر اٹیک کر رہا، حدیث پر، مسائل پر، فقہاء میں، مجتہدین پر، سب پر اٹیک کر رہا. اس لیے اس میں بہترین اصول سب سے پہلا سمجھایا کہ اپنے آپ کو دبا کر رکھو، اپنی خواہش کو دبا کر رکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے. جب ان کا کوئی حکم آ گیا تو بس اب اس پر جو ہے سر تسلیم خم کر دو، چاہے تمہیں وقتی طور پر احساس کیوں نہ ہو، چاہے کوئی تمہیں اس میں اپنی خواہش کو دبانا کیوں نہ پڑے، کیونکہ اس میں عزت پوشیدہ ہے، سراسر عزت ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس سے سر بلند کر دیتا ہے. یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو مٹا دیتا ہے اور اپنے آپ کو دبا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے. اور اس کے بالمقابل جو اپنی ناک کو سامنے رکھتا ہے اور اس حق بات کا مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ایک بات یہ تو اللہ سن رہا ہے اگر تم کچھ کہہ رہے ہو، اس لیے اس سے بچو. اور علیم جو فرمایا اللہ جانتا ہے، تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ زبان سے تو چلو مان لیا، دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، صاحب قرآن و حدیث کی مخالفت کی، لیکن دل خوش نہیں ہے، دل میں اس کی میں بنا رہا، دل میں نفرت ہے اس مسئلے کی یا اس عالم کی بات کی جس نے وہ صحیح مسئلہ بتایا ہے، تو وہ قرآن کی اس بات پر دل وہ نہیں ہے، تو سمجھ لو لوگوں کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. علیم وہ جاننے والا ہے دل کے بھید کا بھی، اس لیے صرف زبان سے اقرار کر کے دل میں وہ بغض رکھ کے اور دل سے نہ مان کے تم فریب نہیں دے سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو. دنیا والوں کو دے سکتے ہو، مسئلہ بتانے والوں کو دے سکتے ہو، مگر یاد رکھ لو کہ تم اللہ کو نہیں دے سکتے کہ تم نے صحیح طریقے سے مانا ہے دل کی خوشی کے ساتھ یا ویسے ہی. تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہ بات فرمائی کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا دل اللہ اس کے رسول کے حکم پر خوش نہ ہو. صرف زبان سے دعویٰ کر لے میں تو مان رہا ہوں اور دل خوش نہ ہو اس بات پر، تو اور وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مومن نہیں ہیں. چنانچہ اللہ نے 5ویں پارے میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آیت شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی یہ بات کہ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلے کو دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم نہ کرے. اگر دل میں جو آپ فیصلہ کر دیں، جب آپ کی بات آ جائے، جب آپ کے دین کا مسئلہ آ جائے، اس پہ اگر دل خوش نہ ہو جب تک مومن نہیں ہو سکتا. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اپنے دل میں کوئی حرج نہ پائے، کوئی تنگی نہ پائے، اور اپنے آپ کو یسلم و تسلیمہ بالکل پوری طرح سونپ دے کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو حوالے کر اللہ اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کے میں خوشی سے مان رہا ہوں. جب تک ایسا حال نہ ہو جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے سے ڈرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بات آتی ہے اور کوئی عالم حق بات کہہ دیتا ہے اور وہ مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، ہمارے اگر خلاف پڑ جاتا ہے تو ہم میٹنگیں کرتے ہیں اور ہم علماء اہل حق کے خلاف ہم اسکیمیں بناتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اور توہین کرتے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے یہ توہین، یہ عزت سے کھیلنا یہ اس عالم کا نہیں بلکہ جو یہ قرآن کا ہے، یہ کی توہین ہے، یہ حدیث کی بے ادبی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہے. اس لیے کہ اس عالم دین نے تو قرآن و حدیث کی بات کہی، اپنی نہیں کہی. زبان اگرچہ اس عالم کی ہے مگر حکم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حکم تو اللہ کا ہے، حکم تو قرآن کا ہے. سارے علماء ائمہ مجتہدین اولیاء اللہ کی مخالفت ہے، کیونکہ وہ تو وہ بات کہہ رہا ہے جو ان بزرگوں نے نقل کی ہے.
اس لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ خدا را اس سے توبہ کریں اور اس چیز کو دور کریں۔ قرآن نے جو ہمیں بہترین اصول دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی بھی معاملے میں، بلکہ ان کے حکم کا انتظار کرو، مسئلے کا جاننے کا انتظار کرو، اور مسئلہ صحیح معنی میں جان کر اس کے اوپر اپنے آپ کو حوالے کر دو، اور 100% خوش دلی کے ساتھ اس کو مانو، اور بتانے والوں کا احسان مانو کہ انہوں نے بتا دیا۔ اسی میں دنیا آخرت کی آبادی اور سرسبز و شادابی اور معاشرے کی بہتری اور امن سلامتی کی ضمانت ہے، ورنہ میرے عزیزو دونوں جہان میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور ظاہر اور باطن سے اللہ واقف علیم بذات الصدور ہے، وہ ان اللہ سمیع علیم، وہ اللہ سمیع علیم ہے، سننے جاننے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں جاننا، تو دل کی بات اللہ تو جان رہا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، اور سن بھی رہا ہے تنہائی کی تمہاری میٹنگوں کو، سوچوں کو، اگر وہ نہیں سن رہا کہنے والا تو اللہ تو سن رہا ہے، اس لیے اس ڈر کو اللہ کو سامنے رکھو، پھر انشاءاللہ یہ معاشرہ سامنے ہو جائے گا، یہ غلطی نہیں ہوں گی۔ تو اس اصول کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے سامنے جب کوئی بات آئے تو ہم ایک دم سے اپنی رائے نہ دیں، کوئی اختلاف کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، کسی بات کو جاننے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم علماء اہل حق سے پوچھ لیں، اس کا انتظار کریں، اپنا آپ کوئی فیصلہ نہ لیں، ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ ایسا لوگ کرنے والے گناہ گار ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عوام ہو، خواص ہوں، ذمہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا اصول اگلی آیت شریفہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے تعلق ہے، یہ بھی کہ ان کا حق کیا ہے، ادب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر، یعنی اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو بلکہ پست رکھو اپنی آواز نبی کی آواز کے سامنے۔ کس طرح؟ جیسے ایک فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے، ایک فرما بردار شاگرد اپنے استاد کے سامنے، ایک فرما بردار مرید اپنے شیخ اور مرشد کے سامنے، ایک سپاہی اپنے افسر کے سامنے جس طرح ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس طرح ادب کے ساتھ نرم آواز کے ساتھ گفتگو کرو، آواز تیز نہ ہو، اس طرح سے نہ ہو جیسے تم آپس میں کرتے ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ اس طرح سے تم نہ بولو ان سے تڑک کر اور چیخ کر زور سے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو زور سے کہ او فلاں، اے بھائی، یا ایک دوسرے کے ساتھ اس کا نام لے کر زور سے پکار لیتے ہو یا زور سے بولنے لگتے ہو آپس میں بیٹھ کر، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھو تو بالکل شور نہ کرو، نہ بے تکلف ہو کر باتیں کرو، نہ تڑک اور چیخ کر باتیں کرو، بلکہ ادب کے ساتھ نرم آواز سے احتیاط رکھتے ہوئے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر میں کوئی تقدر ہو، آپ کی کوئی ذرا سی بے ادبی ہو، تو پھر کہاں ٹھکانہ ہے ایسی صورت میں میرے عزیزو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ اگر خدا نہ کرے ایسی بے ادبی ہوئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں، حقارت نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی ذرے برابر بھی بے ادبی ہو گئی تو ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ساری زندگی کی نمازیں، ساری زندگی کے روزے، ساری زندگی کی تراویح، ساری زندگی کے حج عمرے، ساری زندگی کی زکوٰۃ، خیرات، لنگر، یہ وہ جتنے نیک عمل کر رکھے ہیں زندگی بھر کی، تہجد، اشراق، چاش، طوابی، دین کے کام، سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے لمحہ بھر میں، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرے برابر بھی بے ادبی ہو گئی تو ان کے سامنے آواز کو بلند کرنا ہی بے ادبی ہے۔ اور یہ بات رکھو کیوں، یہ باب محبت سے ہے کہ اللہ کو اپنی نافرمانی پر اتنا غصہ نہیں آتا، کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا، مگر اللہ کے حبیب کی شان میں کوئی ذرے برابر بے ادبی کرے تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا وہ حبیب ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ارے ہم میں بھی جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اسے کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں دیکھ بھائی اسے کچھ مت کہنا، مجھے چاہے کہہ لے، ایسے ہی بس یہاں سمجھ لو، کیونکہ اگر تو نے اس سے کہا تو تیری خیریت نہیں ہے، ایسی اللہ فرماتا اگر تم نے میرے حبیب کی شان میں ذرا بے ادبی کی تمہاری خیریت نہیں، زندگی بھر کے تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا اور زندگی بھر کی تمہاری محنت پر پانی پھر جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے گا، انتم لا تشعرون، بالکل شعور نہیں رکھ پاؤ گے۔ کیوں؟ تم سمجھو گے کہ ہم سے غلطی تو ہوئی نہیں، جو ہم نے تو بہت نمازیں پڑھ رکھی، بہت حج کر رکھے ہیں، بہت دین کے کام کر رکھے ہیں، حالانکہ وہ سب غلط ہو گئے،
اسی کو اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا افحسب الذین کفروا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے کون خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کے دنیا کی زندگی کی کوشش اور عمل سب دنیا میں ہی ضائع ہو گیا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سوچتے رہے کہ ہم تو اچھے کام کرنا ہے۔ اگر کہ اس کی تفسیر اور ہے جو ہے وہ بدعت وغیرہ سے کہ آدمی شریعت کے خلاف عمل کر رہا اور اس کو اچھا سمجھ رہا، بدعت کر رہا، دنیا میں ہی ضائع ہو رہا ہے اعمال، وہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں بات کہی گئی۔ لیکن اس آیت شریفہ سے بھی یہ جوڑ ہے، وہم لا یشعرون سے جوڑ ہے، کہ وانتم لا تشعرون سے جوڑ ہے کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ جس طرح بدعتی کو شعور نہیں ہوتا، وہ نیکی سمجھ کے عمل کرتا ہے لیکن اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے دنیا میں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے کو شعور نہیں رہتا اور اس کے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ قیامت میں جائے گا خالی ہاتھ، سوچ کے گیا تھا میں تو بہت اعمال کیے ہیں، بہت تہجدیں پڑھی ہیں، بہت خیر خیرات کیے، بہت لنگر لٹائے ہیں، بہت حج عمرے کیے، سب ضائع، کیونکہ نبی کی شان میں بے ادبی ہوئی۔ اس لیے اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک ادب سکھایا، یہ اس اسلامی معاشرے کا بہترین اصول قرآن نے سکھایا ہمیں کہ اللہ کے نبی کی کہ ہم عظمت اور ان کے ادب پہ ہر وقت تیار رہیں اور زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر مشتمل ہو اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے۔ یہ بات، یہ آپ ایک اب مسئلہ سمجھیے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف فرما تھے اس وقت تھا، وہی ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک میں بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام حیات ہوتے ہیں، آپ زندگی بلکہ وہاں کی حیات اور زیادہ طاقتور ہیں، وہ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے آپ خود سنتے ہیں جی، اور فرشتوں کے ذریعے سے دور سے صلاۃ و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم وہاں پر روزہ اطہر پر ہم جب حاضری دیں تو وہاں پر بھی بہت ہی ادب لحاظ رکھ چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو شان اقدس کے خلاف ہو۔ وہاں پر بھی یہ روزہ پاک پر یہ آیت جو ہے معاہدہ شریفہ پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ پوری آیت وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اس میں یہی توجہ دلائی گئی کہ یہاں پر ادب سے رہنا۔ وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگ وہاں پر جو ہیں کہ بہت زور زور سے جو ہے صلاۃ و سلام پڑھنے لگتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، حاکم کے سامنے جو ہے اتنے زور سے نہیں بولا جاتا۔ ارے آقا تو حاکموں کے حاکم ہیں، آقا سے بڑا کون افسر ہو سکتا ہے، کون حاکم ہو سکتا ہے، ان کی عظمت کے سامنے کس کی عظمت ہے، اللہ کے بعد تو آپ ہی کی عظمت ہے۔ تو پھر وہاں پر زور سے بولنا بے ادبی ہے۔ اس لیے شیخ بن باز نے لکھا کہ بہت سارا مجمع اگر ہو تو وہاں دھیمی دھیمی آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ دھیمی دھیمی آواز بھی بہت سارے لوگوں کی مل کے ایک شور بن جائے گا، تو بالکل آواز نہ ہو، بہت ادب کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھنے میں آتی ہے وہاں پر کہ لوگ ویڈیو بنانے لگتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ارے وہاں آقا کی موجودگی میں ویڈیو بنا رہے، یہ بے ادبی ہے، آقا کے اعراض کا سبب ہے، اس سے بچیں، ایسی وہاں پر کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی وہی ادب ہے اور وہی ادب ہمیں چاہیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت کا بھی ادب یہی ہے کہ ہم اس کو یوں حقارت سے نہ چھوڑ دیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ جو بات بتا رہا عالم ہے تو ایسی ہے، یہ قرآن و حدیث میں بات آئی ہے اس کو حل کے بے ادبی نہیں۔ دیکھو ایک تو ہے عمل نہ کرنا مگر دل میں عظمت ہے قرآن سنت کی، نبی کی سنت کی، بتانے والوں کی، تو ایسا شخص خطرے میں کم ہے، کیونکہ وہ اس کا ایمان سلامت ہے اور اس کے بے عملی کا صرف خطرہ ہے، بے ادبی کا نہیں، اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے کہ وہ نیک تو بہت ہے مگر کوئی سنت سامنے آتی ہے، کوئی دین کا مسئلہ سامنے آتا اور اپنے خلاف پڑھتا، کہہ دیتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، خواہ مخواہ کہہ دیتے ہیں یا سنتی تو ہے، یہ شخص بہت خطرے میں ہے، یہ شخص بہت خطرے میں ہے۔ اس لیے خطرے میں ہے کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے۔ اس لیے جو ہے علماء نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی سنت چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، فرض چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا۔ تو میں نے جب اس کو پڑھا تو میں تو ٹھٹک کے رہ گیا کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ جب اس کی تشریحات پڑھی، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس لیے کہ فرض جو چھوڑتا ہے اس کے دل میں فرض کا احترام ہوتا ہے کہ اب میں نے فرض نماز چھوڑ دی، بھائی میں نے روزہ چھوڑ دیا،
لیکن جو سنت چھوڑتا ہے اس کے دل کے اندر احترام نہیں ہوتا، وہ سوچتا کبھی کبھی کہ میں سنتی تو ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے، اس ہلکے پن کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ڈریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی سے معمولی سنت بھی دنیا آخرت سے بڑھ کر ہے، بڑی عظمت والی ہے، تو ہم محبت عظمت کی نگاہ سے رکھیں، یہ آج کا بھی ادب ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج یہ بھی ایک برائی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کو یوں غفلت سے گنوا دیتے ہیں، کوئی بات ہمارا جھگڑا اختلاف ہو جائے، کوئی بات آ جائے، کوئی عالم ربانی صحیح بات کہہ دے تو ہم مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ ہم ان سے بچیں، توبہ کریں اور اس سنہرے اصول کو اپنے معاشرے میں زندہ کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے خاموش ہو جائیں، دل سے اس پر راضی ہو جائیں اور ادب رکھیں، دل میں عظمت رکھیں، بتانے والے کی بھی اور اس بات کی بھی۔ یہ بہترین اصول ہے۔ ایک بات اور علماء کرام نے یہاں پر لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی عظمت اب دل میں ہو، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا بھی وہی ادب ہے۔ ایسے ہی علماء ربانیین اور خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، حکام، سب لوگوں کا ادب ہے، جن کا جیسا درجہ ہے ویسا ہی ان کا ادب ہے۔ ماں باپ ہیں، استاد ہے، پیر و مرشد ہے، حاکم وقت ہے، اسی طرح سے علماء ربانیین ہیں، اہل اللہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، خلفاء راشدین ہیں، اہل بیت ہیں، صحابیات ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، تو جو ائمہ ہیں تو جو جیسے ہیں ان کا ویسا ہی ادب ہونا چاہیے، یہ اس آیت شریفہ میں ہے۔ اور ان کے سامنے ہم چیخ کر نہ بولیں، ان کی بے ادبی نہ کریں، ان کے شان میں گستاخی نہ کریں، کہ یہ بھی انسان کو خطرے کی طرف لے جاتی ہے اور اس میں بھی آدمی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی بہت پھیل گئی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت سے لوگ برا کہہ دیتے ہیں، خلفاء راشدین کو برا کہہ دیتے ہیں، علماء اہل حق کے سامنے گستاخیاں کر جاتے ہیں، وہ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں ان کی مخالفت ہم کرنے لگتے ہیں۔ تو یاد کر لیجئے اس طرح کے لوگ خطرے میں ہیں، نہایت خطرے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مرتے وقت ایمان سلب ہو جائے اور وانتم لا تشعرون میں پتہ نہ لگے اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بہرحال ان دو آیتوں شریفہ میں دو اصول بہترین بیان کیے گئے۔ یہ پہلی آیت میں تو پہلا اصول اسلامی معاشرے کا سنہرا اصول یہ بیان کیا گیا کہ ہم جلد بازی نہ کریں، کسی معاملے میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہ کریں، اپنی خواہشات پر رائے پر عمل نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کا ہم تحقیق کریں اور اس بات کا ہم انتظار کریں اور پوچھیں علماء سے کہ بھائی کوئی علماء اہل حق کی طرف سے اس بات میں کیا فتویٰ اور کیا مسئلہ ہے اور کیا بات ہے۔ یہ اب کے بارے میں میں بتا رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو پھر وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تو اللہ اکبر۔ اور دوسرا اصول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم زور سے نہ بولیں، آپ کے دربار میں جائیں، وہاں پر روضہ طرف پر زور سے نہ بولیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بے ادبی نہ کریں، اور آپ کے بتائے ہوئے دین قرآن و سنت کے ہم دل سے احترام کریں اور دل سے مانیں۔ دل میں ایسا نہ ہو صرف زبان سے مانیں اور دل خوش نہ ہو کہ ہماری بے عزتی ہو رہی، ہماری یہ ہو رہی، ہم اس سے بچیں اور علماء کرام کا ہم ادب اور احترام کریں جو قرآن و حدیث کے ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، ورنہ ہمارا اسلام ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسے بہترین دو اصول ہیں میرے عزیزو کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ آ جائیں، گھر میں باہر پوری دنیا میں پھیل جائیں، تو انشاءاللہ چھوٹے بڑے کی جو آج تمیز اٹھی ہوئی ہے کہ چھوٹے بڑوں کا اکرام نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، ایسی جو ہے ہم دین کی باتوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں، دین کی مخالفت کر لیتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں، دین کی بات بتانے والوں علماء اہل حق کی مخالفت کر لیتے ہیں، اور دنیا بھر میں کیا کیا چل رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے ہم اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان دو آیتوں کے اصول کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی میں جاری کر دیں معاشرے میں، تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی گندگی دور ہوگی اور ہمارا معاشرہ اصلاح پذیر ہو جائے گا۔ اور یہی بنیاد ہے سب چیزوں کی میرے عزیزو، یاد رکھ لو، جب ہم بنیادی طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو آگے رکھنے والے بن جائیں گے اور دل سے ماننے والے بن جائیں گے اور دل سے احترام کریں گے اور خوشی اپنی ان پر قربان کر دیں گے، چاہے ہمارے خلاف ہی وہ مسئلہ کیوں نہ، تو پھر انشاءاللہ آگے کے جھگڑے خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بنیادی اصول تھے دو جو ان آیات شریفہ میں بیان کیے گئے۔ باقی اس کے علاوہ اگلے آیات میں اور اصول آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اصول بہترین قرآنی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، خلفاء کی، اولیاء کی، علماء اہل حق کی قدردانی کی، عظمت کی، محبت کی، ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔